اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خباب بن الارت۔ حضرت خباب کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ بچپن میں آپ قید ہو گئے اور مکہ میں آ کر فروخت ہوئے۔ قبیلہ بنو زہرہ کی ایک دولت مند خاتون ام انمار نے انہیں خرید لیا۔ اس حوالے سے ان کی نسبت کبھی بنی زہرہ کے آزاد کردہ غلام کے طور پر اور کبھی ان کے حلیف کے طور پر بیان کی جاتی ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے ابتدائی اصحاب رسول میں سے ہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دار ارقم میں تھے، اس ابتدائی زمانے میں جن 7 افراد کا قبول اسلام نمایاں طور پر معلوم ہوتا ہے، ان سابقون الاولون میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت خباب اور حضرت مقداد بن اسود شامل ہیں۔ حضرت خباب بوجہ غلامی اپنا کوئی خاص قبیلہ نہیں رکھتے تھے۔ اس کمزوری کی وجہ سے آپ کو بہت مصائب اور ظلم و تشدد کا سامنا کرنا پڑا، مگر یہ تکالیف انہیں اسلام سے منحرف نہ کر سکیں۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں لوہے کی زرہیں پہنا کر دھوپ میں چھوڑ دیا جاتا۔ ایک طرف لوہا گرم ہو کر تپتا، دوسری طرف صحرائے عرب کی گرمی اور دھوپ کی تمازت ہوتی، اور سخت تکلیف اور اذیت میں ان کے دن گزرتے۔ بعض دفعہ ان کے لوہارے کے کام کے دوران ان کے دہکائے ہوئے انگاروں پر ہی ان کو لٹا دیا جاتا اور ان کی پشت کو اس سے داغا جاتا، یہاں تک کہ پشت کا گوشت پگھل پگھل کر ان انگاروں کو سرد کرتا، مگر ان ظالموں کے ظلم کی آگ ٹھنڈی نہ ہوتی۔ ان تمام مصائب اور ابتلاؤں میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال صبر کا نمونہ دکھلایا، اور ظالم کافر کبھی بھی ان کی زبان سے کلمہ کفر نکلوانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے اور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر اس معمولی لوہارے کا کام کرنے والے کو کبھی نظر انداز نہیں کیا، بلکہ بسا اوقات کوئلوں کی اس بھٹی پر جہاں وہ لوہے کا کام کرتے تھے آپ تشریف لے جاتے اور ان کی ہمت و ڈھارس بندایا کرتے۔ حضرت خباب کی مالکہ ام انمار کو پتہ چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی آتے ہیں، تو اس نے حضرت خباب کو اور زیادہ تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ان کی بھٹی کے انگاروں سے لوہے کی سلاخیں گرم کر کے وہ ان کا جسم داغا کرتی اور کہتی کہ اسلام کو چھوڑو گے یا نہیں۔ بالآخر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں یہ دعا کی، اللہم انصر خبابن، اے اللہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصرت فرما۔ اس دعا کا اثر عجیب معجزانہ رنگ میں ظاہر ہوا اور ام انمار کو اچانک شدید سر درد کے دورے پڑنے لگے۔ یہ دورے اتنے سخت ہوتے جاتے کہ جانوروں کی طرح ام انمار کے چیخنے، چلانے اور بلبلانے کی بے اختیار آوازیں نکلا کرتی۔ طبیبوں نے اس کا علاج یہ تجویز کیا کہ اس کا سر گرم لوہے سے داغا جائے۔ عربوں میں اس زمانے میں آخری علاج کے طور پر داغنے کا رواج تھا۔ یہ داغنے کی خدمت بھی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کرتے ہوئے اس ظالم عورت سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام لینے کی عجیب راہ نکالی کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں وہ اسلام سے واپس لوٹانے کے لیے داغا کرتی تھی، اب وہی خباب اس کے علاج کے لیے اس کا سر داغا کرتے۔ یوں اسے احساس دلایا گیا کہ اس نے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی تکلیف اور اذیت پہنچائی ہے۔ اس کے بعد کبھی اس کی طرف سے خباب کو یہ دکھ دینے کا ذکر نہیں ملتا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہے کی تلواریں اور دیگر چیزیں بناتے تھے۔ مشرک سردار عاص بن وائل کو بھی انہوں نے ایک تلوار بنا کر دی تھی جس کا معاوضہ اس نے ادا کرنا تھا، لیکن جب بھی وہ قرض کا تقاضا کرتے وہ انکار کر دیتا۔ ان کے قبول اسلام کے بعد خاص طور پر وہ یہ طنز کرتا کہ مجھ سے دنیا میں کیوں قرض مانگتے ہو؟ تمہارے عقیدے کے مطابق تو موت کے بعد اگلا جہان بھی ہے جہاں ہم سارے اکٹھے ہوں گے، وہاں اپنا قرض بھی لے لینا، اور اگر یہیں قرض لینا ہے تو پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو۔ جب تک انکار نہیں کرو گے اس وقت تک میں قرض نہیں دوں گا۔ اس طرح حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استہزاء کرتے ہوئے وہ ٹالتا تھا اور یہ قرض آخر تک اس نے ادا نہیں کیا۔
حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت مدینہ کی توفیق ملی تو حضرت کلثوم بن الہدم کے پاس آ کر ٹھہرے اور بدر سے کچھ پہلے تک قیام کیا۔ پھر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ عرصہ ٹھہرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات بدر، احد اور خندق میں خدمات کی توفیق پاتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مجلس میں حاضر ہوئے تو انہوں نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اپنی خاص مسند پر بٹھایا اور فرمایا کہ خباب، آپ اس لائق ہو کہ میرے ساتھ اس مسند پر بیٹھو۔ میں نہیں دیکھتا کہ تم سے بڑھ کر اور اس جگہ میرے ساتھ بیٹھنے کا کوئی مستحق ہو سوائے بلال کے، کہ انہوں نے بھی اس ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کر کے بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، بے شک بلال بھی حقدار ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بلال کو بھی مشرکین کے ظلم سے بچانے والے موجود تھے، چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا، لیکن میرا تو کوئی بھی نہیں تھا جو مجھے ان کے ظلم سے بچاتا، اور ایک دن مجھ پر ایسا بھی آیا کہ مجھے کافروں نے پکڑ لیا اور آگ جلا کر اس کے اندر جھونک دیا۔ میں آگ میں پڑا ہوا تھا، ایک ظالم نے میرے سینے کے اوپر پاؤں رکھ دیا اور میرے لیے اس آگ سے بچنا ممکن نہ رہا، میری پشت انگاروں پر پڑے پڑے جل گئی۔ تب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پشت پر سے وہ کپڑا اٹھایا تو دیکھا گیا کہ کچھ سفید لکیروں کے نشان تھے۔ انہوں نے بتایا کہ دہکتے کوئلوں سے ان کی چربی کے جلنے اور پگھلنے کے نتیجے میں یہ نشان پڑے تھے جو ہمیشہ کے لیے ان کی اذیتوں کے گواہ بن گئے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ ان تکلیفوں، اذیتوں اور دکھوں کے شکوے ہم کہاں کرتے، بالآخر اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر ہی اپنے دکھ عرض کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسی ہی تکلیفوں اور مصیبتوں کی تاب نہ لا کر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں ایک دیوار کے سائے میں بیٹھے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں اپنا بازو سر کے نیچے رکھے لیٹے تھے۔ میں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ اس قوم نے تو ظلم کی حد کر دی اور ہمیں یہ ڈر پیدا ہونے لگا ہے کہ یہ کہیں ہمیں اپنے دین سے ہی منحرف نہ کر دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور دوسری طرف رخ پھیر لیا۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دوسری دفعہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ تیسری دفعہ عرض کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، صبر کرو اور صبر پر قدم مارتے چلے جاؤ۔ خدا کی قسم، تم سے پہلے بھی خدا کے مظلوم بندے گزرے ہیں جن کے سر کے درمیان سے آرے چلا کر ان کے جسموں کو دو ٹکڑے کر دیا گیا، وہ اپنے ایمان سے پیچھے نہ ہٹے۔ ان میں سے ایسے بھی تھے کہ لوہے کی گرم کنگھیوں سے ان کے جسم کا گوشت ان کی ہڈیوں سے نوچ لیا گیا، مگر خدا کے ان بندوں کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ بس آج تمہیں بھی ان مصائب اور اذیتوں کے مقابل پر اور ہمت سے کام لینا ہوگا۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بالآخر اپنے دین کے لیے فتح اور غلبہ کے سامان پیدا فرمانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایمان افروز باتیں ان مظلوموں کی ڈھارس بنداتی تھیں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ بہت متوکل انسان تھے۔ بعد کے زمانے میں ان کی قربانیوں کے طفیل خدا تعالیٰ کے بہت فضل اور انعام ان پر ہوئے، لیکن ان کی نظر اس بات پر رہتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری قربانیوں کے پھل ہمیں یہیں مل جائیں اور ہم اجر دنیا سے زیادہ حصہ نہ پالیں اور ہمارے آخرت کے اجر میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ چنانچہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری بیماری میں بعض صحابہ ان کی عیادت کے لیے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ خباب بڑی شدید بیماری اور تکلیف میں تھے، جس کی وجہ سے ان کے پیٹ کو 7 مرتبہ داغنا پڑا۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، مجھے تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ دل کرتا ہے کہ موت ہی آ جائے، لیکن میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ موت کی تمنا نہ کرو۔ گویا آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل کی طرف توجہ تھی۔ پھر کہنے لگے، میرا کفن لے کر آؤ اور مجھے دکھاؤ، اور جب دکھایا گیا تو وہ اس زمانے کے عمدہ کپڑے خباتی کا کفن تھا۔ اس کو دیکھ کر رو پڑے، انکسار سے کہنے لگے، اتنا اچھا اور عمدہ کفن مجھے دو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید احد کو محض ایک چادر کفن کے لیے میسر آئی تھی، جس سے ان کے پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا، سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے۔
تب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر پاؤں کو گھاس ڈال کر ڈھانک دیا، اور یوں حضرت حمزہ کو پورا کفن نصیب نہ ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 دینار یا درہم کا بھی مالک نہیں تھا، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی برکت سے میرے گھر کے ایک کونے کے صندوق میں ہی 40,000 درہم موجود ہیں۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ ہمارے اعمال کی جزا کہیں اسی دنیا میں تو نہیں مل گئی، اور کہیں آخری زندگی میں ہم اپنے اجروں سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ اسی آخری بیماری میں بعض صحابہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ خباب شاید اس بیماری سے جاں بر نہ ہو سکیں، تو ایک رنگ میں انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، اے خباب، تمہیں بشارت ہو کہ کل یا پرسوں اپنے بزرگ اصحاب رسول سے جا ملو گے۔ اس پر وہ رو پڑے۔ جب طبیعت سنبھلی تو کہنے لگے، یہ مت خیال کرنا کہ میں موت کے خوف سے رویا ہوں۔ خدا کی قسم، تم نے میرے ایسے گروہ اور ساتھیوں کا ذکر کیا جن کا بھائی مجھے قرار دیا۔ ان صحابہ کا تو بہت بلند مقام و مرتبہ تھا، پتہ نہیں میں ان کا بھائی ہونے کا اہل بھی ہوں یا نہیں۔ اور ہمیں اس دنیا میں جو اجر عطا کر دیے گئے، وہ لوگ تو اس زمانے سے بہت پہلے گزر گئے۔ انہوں نے دنیا کے بہت زیادہ مال و متاع سے فائدے نہیں اٹھائے جو ہم نے اٹھائے ہیں۔ یہ وہ خشیت اور تقوی کا مضمون ہے جس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی تھی، اور انہوں نے اسے خوب پلے باندھا اور آخری دم تک اسے سینے سے لگائے رکھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں سے ایک اہم روایت یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بہت لمبی نماز پڑھی۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج معمول سے لمبی نماز آپ نے پڑھی، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ خدا تعالیٰ کے حضور محبت اور رغبت کی نماز بھی تھی، اور کچھ خوف اور ڈر کا پہلو بھی اس میں شامل تھا۔ چنانچہ آج اس نماز میں نے خدا تعالیٰ کے حضور 3 دعائیں کی ہیں۔ ان میں سے 2 تو اللہ نے قبول کر لیں، مگر ایک قبول نہیں کی۔ پہلی دعا یہ کہ میرے مولا، میری امت قہر سے ہلاک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی۔ دوسرے میں نے عرض کیا کہ میرے مولا، غیر قوموں میں سے دشمن میری امت پر مسلط نہ کیے جائیں۔ یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ تیسرے میں نے عرض کیا کہ یہ امت فرقوں میں نہ بٹ جائے اور ایک دوسرے کو ہلاک کرنے کے درپے نہ ہو جائے، مگر یہ دعا قبول نہیں کی گئی۔ حضرت خباب کی وفات 37 ہجری میں بعمر 73 سال کوفہ میں ہوئی۔ اہل کوفہ کا دستور تھا کہ شہر کے اندر ہی قبرستان میں اپنے مردے دفن کرتے تھے۔ حضرت خباب نے کہا کہ مجھے شہر سے باہر دفن کرنا۔ حضرت علی کا زمانہ خلافت تھا۔ جب صفین سے واپسی پر کوفہ کے باہر چند قبریں دیکھیں تو پتہ چلا کہ یہ حضرت خباب کی قبر ہے جو ان کی وصیت کے مطابق کوفے سے باہر بنائی گئی ہے۔ حضرت علی خلیفہ راشد نے ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ اس موقع پر حضرت علی خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو دعا کی اور جن تعریفی کلمات سے ان کا ذکر کیا، اس سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قابل قدر خدمات کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خباب پر رحم کرے۔ انہوں نے نہایت رغبت اور محبت کے ساتھ اسلام قبول کیا اور پھر اس وقت ہجرت کی توفیق پائی جب ان کے لیے ہجرت کے حالات پیدا ہوئے۔ پھر جو زندگی انہوں نے گزاری وہ ایک مجاہد کی زندگی تھی۔ وہ شدید ابتلاؤں میں سے گزرے اور مصائب و شدائد کا نشانہ بنائے گئے، جس میں انہوں نے صبر اور استقامت کے نمونے دکھائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا جو نیک اعمال بجا لانے والے ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قبروں کی طرف گئے جو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے قریب بن چکی تھی، اور فرمایا، مسلمان اہل قبور، تم ہم سے آگے چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے جلد آنے والے ہیں۔ پھر دعا کی کہ اے اللہ، ہمیں بھی بخش دے اور ان کو بھی، اور ان کی لغزشیں معاف فرما دے۔ پھر کہنے لگے، مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے اس دنیا میں اعمال کیے، اور جو تھوڑے پر راضی ہو گئے اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔